الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مناقب کے حوالے سے چند حدیث طیبہ۔ سب سے پہلی حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں جامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہوں اور رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے، اور میں سویا ہوا تھا کہ اس وقت میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں لائی گئی ہیں اور میرے ہاتھ میں تھما دی گئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس سے اگلی حدیث طیبہ جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ چند صحابہ کرام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے۔ جب ان کے قریب پہنچے تو انہیں کچھ گفتگو کرتے ہوئے سنا۔ ان میں سے بعض نے کہا کہ تعجب ہے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے سے زیادہ تعجب خیز تو کچھ نہیں ہے۔ ایک نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کا کلمہ اور روح ہیں۔ کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو چن لیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس تشریف لائے، سلام کیا اور فرمایا، میں تمہاری گفتگو اور تمہارا اظہار تعجب سن رہا تھا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، بے شک وہ ایسے ہی ہیں۔ حضرت موسیٰ نجی اللہ ہیں، بے شک وہ ایسے ہی ہیں۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں اور کلمت اللہ ہیں، واقعی وہ اسی طرح ہیں۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے چن لیا، یہ بھی یقیناً ایسا ہی ہے۔ تو سن لو، میں اللہ کا حبیب ہوں، مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں ہے۔ میں قیامت کے دن حمد کا جھنڈا اٹھانے والا ہوں اور مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا شفاعت کرنے والا بھی میں ہوں اور سب سے پہلے میری شفاعت کو قبول کیا جائے گا اور مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں ہے۔ سب سے پہلے جنت کا کنڈا کھٹکانے والا بھی میں ہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے اسے کھولے گا اور مجھے اس میں داخل کر دے گا۔ میرے ساتھ فقیر اور غریب مومن ہوں گے اور مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں ہے۔ میں اولین اور آخرین میں سے سب سے زیادہ عزت والا ہوں، لیکن مجھے اس بات پہ کوئی فخر نہیں ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مناقب کے حوالے سے اس سے اگلی حدیث طیبہ جو ہے وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں رسولوں کا قائد ہوں اور یہ مجھے اس بات پر فخر نہیں، اور میں خاتم النبیین ہوں اور مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں ہے۔ میں پہلا شفاعت کرنے والا ہوں اور میں پہلا ہی وہ شخص ہوں جس کی شفاعت قبول ہوگی اور مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں ہے۔ اس سے اگلی حدیث پاک جو ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو طالب اور روس آئے قریش کے ہمراہ شام کے سفر پر روانہ ہوئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی آپ کے ساتھ تھے۔ جب ایک راہب کے پاس پہنچے تو ابو طالب اترے، لوگوں نے بھی اپنے کچاوے کھول دیے۔ راہب نے ان کی طرف آ نکلا، حالانکہ روس آئے قریش اس سے پہلے بھی اس کے پاس سے گزرا کرتے تھے، لیکن وہ ان کے پاس نہیں آتا تھا اور نہ ہی ان کی طرف کوئی توجہ کرتا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ لوگ ابھی اپنے کچاوے کھول ہی رہے تھے کہ وہ راہب ان کے درمیان چلنے لگا، یہاں تک کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب پہنچ گیا اور آپ کے دست اقدس کو پکڑ کر کہا، یہ تمام جہانوں کے سردار اور رب العالمین کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔
روسائے قریش نے اس سے پوچھا کہ آپ کیسے جانتے ہیں؟ تو اس نے کہا جب تم گھاٹی سے نمودار ہو رہے تھے تو کوئی پتھر اور درخت سجدہ کیے بغیر نہ رہا اور وہ صرف نبی کو سجدہ کرتے ہیں۔ نیز میں انہیں مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں جو ان کے کاندھے کی ہڈی کے نیچے سیب کی مثل ہے۔ پھر وہ واپس چلا گیا اور اس نے ان لوگوں کے لیے کھانا تیار کروایا۔ جب وہ کھانا لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اونٹوں کی چراگاہ میں موجود تھے۔ راہب نے کہا کہ انہیں بھی بلا لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سر انور پر بادل سایہ فگن تھا۔ اللہ اکبر۔ قوم کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ تمام لوگ درخت کے سائے میں پہنچ چکے ہیں، لیکن جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے تو سایہ آپ کی طرف جھک گیا۔ اللہ اکبر۔ راہب نے کہا درخت کے سائے کو دیکھو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک گیا ہے۔ پھر راہب نے کہا میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ ان کا سرپرست کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ابو طالب۔ چنانچہ وہ ابو طالب کو مسلسل واسطہ دیتا رہا یہاں تک کہ ابو طالب نے آپ کو واپس کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس سے اگلی حدیث طیبہ اس کے راوی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی میں آپ کے ساتھ ہوتا، آپ مکہ مکرمہ میں سے جس طرف بھی نکلتے کہ ہر طرف جو پہاڑ اور درخت تھے جو بھی سامنے آتا وہ آپ کو السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا۔ اللہ اکبر۔ اس سے اگلی حدیث پاک جو ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں شب معراج براق لایا گیا جس پر زین کسی ہوئی تھی اور لگام ڈالی ہوئی تھی۔ اس براق کی خرمستیوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر سوار ہونا مشکل ہو گیا، تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہا کیا تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس طرح کر رہا ہے؟ حالانکہ اللہ کی بارگاہ میں آپ سے زیادہ معزز اور محترم آج تک تجھ پر سوار نہیں ہوا۔ یہ سن کر براق پسینہ پسینہ ہو گیا۔ اس سے اگلی حدیث طیبہ جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مناقب کے حوالے سے کہ حضرت کعب بن احبار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا۔ تو کعب نے کہا کہ جب بھی دن نکلتا ہے تو 70,000 فرشتے اترتے ہیں اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر اقدس کو گھیر لیتے ہیں اور قبر اقدس پر اپنے پر مارتے ہیں، پر اس سے جھاڑو دیتے ہیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور شام ہوتے ہی آسمانوں پر چلے جاتے ہیں اور اتنے ہی مزید اترتے ہیں، اور وہ بھی دن والے فرشتوں کی طرح ہی کرتے ہیں۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک قیامت کے دن شک ہوگی تو نبی پاک 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں تشریف لائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ چند حدیثیں طیبہ تھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مناقب کے حوالے سے۔ وما آخر دعوانا